السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام بڑائی اور کبریائی تعریف و توصیف اس اللہ رب العزت کے لیے لائق و سزاوار ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، جس کی ربوبیت میں کوئی شریک نہیں اور نہ ہی اس کی حمد و ثنا میں کوئی شریک ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے متعلق یہ کہتا ہے کہ اگر کائنات کی ساری مخلوق مل جائے اور درختوں کو قلم کی شکل میں لے لیں اور سمندروں کو سیاہی میں تبدیل کر لیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات اور اس کے احسانات کو لکھنا شروع کر دیں، گننا شروع کر دیں، تو بندے عاجز آ جائیں گے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات اور اس کے انعامات اتنے ہیں کہ کبھی ختم نہ ہوں گے. اور درود و سلام ہو کائنات کی سب سے بہترین ہستی پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر. میرے محترم دینی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، نوجوانان اسلام، دیکھیے اسلام میں ایمان کا جو تعلق ہے اخلاق کے ساتھ بڑا گہرا ہے. ایمان کا تعلق اخلاق سے بڑا گہرا تعلق ہے. ایک بڑا گہرا رشتہ اسلام کے اندر ایمان کا اخلاق سے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا واحسنهم خلقا، کہ سب سے بہترین اور کامل مومن وہ ہے جس کے اخلاق سب سے بہتر. آپ اس حدیث کے تحت غور کریں، معلوم یہ بات ہوگی کہ انسان کا ایمان اس کے اخلاق پر اثر ڈالتا ہے. یعنی جس درجے کا ایمان ہوگا اسی درجے کے اخلاق ہوں گے. ایمان اگر اعلیٰ ہوگا، ایمان اگر مضبوط ہوگا، ایمان اگر اچھا ہوگا تو یقیناً مومن کے اخلاق مضبوط ہوں گے، اعلیٰ ہوں گے، بہتر اور اچھے ہوں گے. اگر ایمان میں کمزوری آ جائے، ایمان میں خرابی آ جائے، ایمان اگر بگاڑ کا شکار ہو تو یقیناً اخلاق میں کمزوری آتی ہے، اخلاق بگاڑ کا شکار ہو جاتے ہیں، اخلاق میں خرابی آتی ہے. ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایمانی کمال اخلاقی جمال پیدا کرتا ہے، یعنی اخلاقی خوبصورتی پیدا کرتا ہے. خصوصاً آج ہم اپنے معاشرے میں غور کریں، ہم معاشرے کے حالات سے بخوبی واقف ہیں. یہ اخلاقی بگاڑ عموماً ہر ایک کے اندر پایا جاتا ہے، ہر ایک کے اندر اخلاقی بگاڑ ہے. اس اعتبار سے اگر یہ دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں ایمان کا بگڑ جانا، اخلاق کا بگڑ جانا، یہ ایمان کے بگڑ جانے کا نتیجہ ہے. آپ دیکھیں
خصوصاً ہمارے نوجوان طبقے میں جو اخلاق کا بگاڑ دکھائی دیتا ہے وہ انتہائی اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے. اخلاق سارے کے سارے ختم ہو گئے ہیں عام طور پر ہر انسان کے اندر، لیکن خاص طور پر ہمارے معاشرے کا نوجوان طبقہ. آپ دیکھیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. آپ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سئل عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الناس الجنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی، لوگوں کو کس عمل کی بنیاد پر سب سے زیادہ جنت میں داخل کیا جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ کا تقوی اور اچھے اخلاق. آپ دیکھیں ایک بندہ ہے، اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ بھی صاف ہے. صاف کا مطلب یعنی تقوی کا معاملہ ہے، اپنے زندگی کا ہر عمل اللہ سے ڈر کے گزارتا ہے، اللہ کی خاطر کرتا ہے، صرف اللہ کے لیے، اس کی رضا کے لیے کرتا ہے. جس طرح بندے کا تعلق اللہ سے اتنا صاف ہے، اسی طرح لوگوں کے ساتھ بھی اس کا معاملہ صاف ہو. کس اعتبار سے؟ اچھے اخلاق کے اعتبار سے، اچھے کردار کے اعتبار سے. آپ دیکھیں اس حدیث کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے اس بات پر غور کر سکتے ہیں کہ اچھے اخلاق کی بنیاد پر بھی لوگوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا. اچھے اخلاق کی بنیاد پر. کتنی بڑی چیز ہے جو آج ہم لوگوں سے چھوٹ رہی، گویا ہم لوگوں کے اندر وہ چیز ہے ہی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے، انک لعلی خلق عظیم. کیا کہتا ہے؟ انک لعلی خلق عظیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بہترین اخلاق پر فائز ہیں، آپ کے اخلاق بہترین ہیں. یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی کوئی نظیر اور کوئی مثال نہیں. آپ دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انت احسنت خلقی فاحسن خلقی. اللہ تو نے میرے جسم ظاہر کو اچھا بنایا، میرے بدن کو اچھا بنایا ہے، لیکن تو میرے اخلاق کو بھی اچھا بنا. اللہ اکبر. کون سی شخصیت جس کے اخلاق کا قرآن میں تذکرہ آیا ہے اور قرآن نے کہا انک لعلی خلق عظیم. اے نبی آپ بہترین اخلاق پر فائز ہیں. اس کے باوجود اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر اچھے اخلاق کی دعا کرتے ہیں، اے اللہ تو نے میرے جسم ظاہر کو بنایا اچھا ہے، لیکن تو میرے اخلاق کو سنوار دے. معلوم یہ بات ہوئی کہ انسان کا صرف بدن کے اعتبار سے اچھا ہونا کافی نہیں ہے، انسان کا صرف لباس کے اعتبار سے اچھا ہونا کافی نہیں ہے، انسان کا صرف خوبصورتی کے اعتبار سے اچھا ہونا کافی نہیں ہے، دولت کے اعتبار سے اچھا ہونا کافی نہیں ہے. یہ چیزیں تو اللہ تبارک و تعالی نیکوکار فاسق و فاجر ہر ایک کو دیتا ہے، لیکن سب سے بہترین چیز جو انسان کو مل سکتی ہے وہ اچھے اخلاق ہیں. کیوں؟ اللہ کے نبی نے اچھے اخلاق کی دعا فرمائی ہے. معلوم یہ بات ہوئی اگر سب سے قیمتی چیز اگر ہے جس کی دعا اللہ سے مانگی جائے وہ کیا ہے؟ اچھے اخلاق. اور اسی کی فکر انسانوں کو ہونی چاہیے. آج ہم اپنے معاشرے پر غور کریں، ہم دنیا کے ساتھ چل رہے ہیں. مطلب کیا ہے؟ دنیا کے تقاضوں پر عمل کر رہے ہیں. مطلب آج دنیا اس ترقی پر پہنچی ہے تو ہمیں پیچھے نہیں رہنا ہے، ہمیں بھی اسی کے ساتھ چلنا ہے. آج دنیا کے پاس مالداری کا دعویٰ ہے تو ہمیں بھی مالدار ہونا چاہیے. آج دنیا کے پاس ٹیکنالوجی کا دعویٰ ہے، ہمیں بھی کیا ہے اس میں آگے بڑھنا چاہیے.
آج ہمارا اسٹیٹس اچھا ہونا چاہیے، یہ ہماری فکر ہے، یہ ہماری فکر ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہیں نہ کہیں ہمارا اخلاق انتہائی درجے تک نیچے گر چکا ہے، ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہے، ہمیں اس بات کی فکر ہی نہیں ہے۔ اور یہ اخلاق کا بگاڑ ہمارے نوجوانوں کے اندر خصوصی طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ کیوں نوجوانوں کے اندر؟ کیوں؟ اس لیے کہ بچپن بہت ساری چیزوں کی انسان کو خبر نہیں دیتا۔ بچپن میں کسی چیز کی خبر انسان کو نہیں ہوتی، اور بڑھاپے میں وہ ساری خواہشات، وہ ساری صلاحیتیں خواہشات کی ختم ہو جاتی، یا تو اس کو پورا کر لینے کی وجہ سے، یا تو طاقت ختم ہونے کی وجہ سے، انسان کمزور ہونے کی وجہ سے۔ لیکن نوجوانی کے عالم میں آپ دیکھیں، نوجوانوں کے سامنے اچھا لباس، اچھا کھانا پینا، مالداری، خواہشات ان کے عروج پہ ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے بہت زیادہ امکانات ہیں کہ نوجوانی کے عالم میں نوجوانوں کے اخلاق بگڑ جائیں۔ اب دیکھیں، ایسے تو بہت سارے اسباب ہیں جو نوجوانوں کے اندر دکھائی دیتے ہیں، لیکن چند سببوں کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی خرابی اخلاق کی جو نوجوانوں کے اندر دکھائی دیتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے بڑوں سے بدسلوکی کرنا، بڑوں سے بدتمیزی سے بات کرنا۔ آپ دیکھیں، جیسے ہی بچہ جوان ہوتا ہے، جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے، اس کے بات کرنے کا طریقہ، اس کے بات کرنے کا انداز، اس کے بات کرنے کا سلیقہ بدل جاتا ہے۔ وہ جو بچپن میں اپنے ماں باپ سے گفتگو کیا کرتا تھا نا، اب وہ نہیں کرے گا۔ بچپن میں اگر ماں باپ بلاتے کہ بیٹا، تو فوراً دوڑا چلا آتا۔ لیکن آج کا ماحول یہ ہے نوجوانی کا، اگر بچہ باہر جا رہا ہو، ماں باپ آواز لگائے بیٹا کہاں جا رہے ہو، تو کیا ہوگا پتا ہے؟ صرف دروازے کے کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئے گی، بیٹے کا کوئی جواب نہیں آئے گا۔ نوجوانوں کے اندر بڑوں سے بات کرنے کی تمیز گھٹ چکی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج کا نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ اب میں بڑا ہو چکا ہوں، لہذا میری عزت ہونی چاہیے، میرا اکرام ہونا چاہیے۔ عزت کو چکھنے کا مزہ اس کے اندر بیٹھ جاتا ہے، وہ شوق اس کے اندر بیٹھ جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ ایسا کرنا کیا ہے؟ بڑپن کی علامت ہے، بڑے ہونے کی علامت ہے۔ اب میں کیوں ماں باپ کا اکرام کروں؟ میں کیوں بڑوں کا احترام کروں؟ ان سے حسن سلوک میں کیوں اختیار کروں؟ اب میں بڑا ہو چکا ہوں، اب میرا کیا ہے؟ اکرام ہونا چاہیے، میرا احترام ہونا چاہیے۔ وہ جو چھوٹے بچے ہوں گے وہ اپنے ماں باپ کی عزت کر لے، وہ اپنے بڑوں کی عزت کر لے۔ یہ آج نوجوانوں کا ایک عام ذہن بن چکا ہے، اور یہ جب بدتمیزی کی حدیں حد سے بڑھ جاتی ہیں، آپ دیکھیں اگر بچپن میں باپ اگر بیٹے کو ایک تھپڑ بھی مار دیتا نا، تو روتے ہوئے خاموش کونے میں جا کے بیٹھ جاتا۔ لیکن آج کا نوجوان کیا ہے؟ آج کا نوجوان جم جاتا ہے، ہیلتھ بناتا ہے، طاقت بناتا ہے۔ کس پر آزمائے گا؟ ماں باپ پر آزمائے گا۔ اگر آج باپ ہاتھ اٹھائے تو نوجوان ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور اس کو پیغام دینے لگتا ہے کہ خبردار، آج آپ نے ہاتھ تو اٹھا لیا، اگر آپ دوسری بار ایسی غلطی کر لیں گے تو یقیناً میرا ہاتھ آپ کی گردن پر ہوگا۔ یہ آج کے نوجوان کا اخلاقی بگاڑ ہے جو بڑوں کے ساتھ وہ پیش آتا ہے۔ آپ دیکھیں، نوجوانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جن ماں باپ نے تجھے پال پوس کے بڑا کیا، تجھے ایسا بنایا کہ تو صحت مند رہے، تجھے کپڑے پہنا کر باہر نکالا، تجھے لوگوں کے سامنے تعلیم یافتہ بنایا، لوگوں کی نگاہوں میں تیری عزت ماں باپ نے بڑھا کے دی۔ اور اس سے آگے بڑھ کر جب بچہ کمزور تھا، ماں باپ کیا تھے؟ طاقتور تھے۔
بچہ جب کمزور ہوتا ہے ماں باپ طاقتور ہوتے ہیں، تو لہٰذا وہ بچپن انسان کا ایک مجبوری کا عالم ہے، اس کے اندر کوئی طاقت نہیں کہ وہ خود سے کچھ کر سکے۔ اس مجبوری کے عالم میں ماں باپ اس کی ہر تکلیف کو سمجھتے ہیں۔ یہ ماں باپ تھے جس نے اسے سردی سے بچایا، گرمی سے بچایا، اس کے دوائیوں کا انتظام کیا، کھانے پینے کا انتظام کیا، اور جیسے ہی بڑا ہوا اس کی تعلیم کا انتظام کیا، اس کی تربیت کا انتظام کیا، اور اسے پڑھا لکھا کر زمانے کے سامنے ایجوکیٹ بنایا، زمانے کے سامنے اسے ایک تعلیم یافتہ انسان بنایا۔ اگر آج نوجوان کیا ہے بڑا ہو چکا ہے تو ماں باپ کمزور ہو گئے، ماں باپ کمزور ہو گئے۔ اگر آج ماں باپ کہیں کہ بیٹا ہمارے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا کرو، بد سلوکی نہ کرو، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے تیری چاہتوں پر اپنی چاہتوں کو قربان کیا، تیری خواہشات پر اپنی خواہشوں کو قربان کیا، تیری امیدوں پر اپنی امیدوں کو قربان کیا، تجھے دنیا کے سامنے بڑا بنایا، ہماری محنتیں بہت ہیں، ہماری مشقتیں تیرے لیے بہت ہیں۔ تو آج کے نوجوان کا جواب کیا ہوگا؟ یہی ہوگا، بتاؤ آپ کی محنتوں کا، آپ کی مشقتوں کا، آپ کی محبتوں کا خرچہ کتنا ہے؟ اللہ اکبر! کیوں آج میں جاب کرتا ہوں، فلاں کمپنی میں آج میں کام کرتا ہوں، لہذا آپ کا جو خرچہ ہے 3 سے 4 مہینوں میں نکل جائے گا۔ ماں باپ کی محبتوں کو، ماں باپ کی مشقتوں کو پیسوں کے ترازو میں تولنے والا دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائے عزت نہیں پائے گا، ذلیل کر دیا جائے گا، عزت اس کو نہیں ملے گی، ضلالت اس کا کیا ہے، اس کی نصیب، اس کے مقدر میں ضلالت آ جائے گی۔ دیکھیں پھر اس کی اولاد اس کو یاد دلائے گی کہ اس کے ماں باپ کے ساتھ اس نے کیا سلوک کیا تھا، اس کو دکھائے گی کہ پڑھو، یہ زندگی کے جو پنے ہیں یہ آپ ہی نے لکھے تھے، یہ سلوک جو آج ہم آپ کے ساتھ کر رہے ہیں یہ سلوک آپ نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا تھا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، جو آپ نے بویا ہے وہی آج کاٹ رہے ہو۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اثنان یعجلہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، 2 چیزیں ایسی ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کا عذاب کبھی آخرت تک نہیں رکھتا، یعنی دنیا ہی میں اس کا عذاب دیتا ہے۔ کیا؟ پہلے نمبر پر تو ہے البغی، یعنی ظلم، سرکشی، ظلم و زیادتی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا عذاب دنیا میں لوگوں کو دے دیتا ہے۔ وعقوق الوالدین، اور والدین کے ساتھ نافرمانی کرنا یہ ایسا عمل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سزا دنیا میں دے دیتا ہے، دنیا میں دے دیتا ہے۔ لہذا نوجوانوں یہ نہ سمجھو کہ ماں باپ آپ کی کامیابی کے راستے میں رکاوٹ ہے، یہ نہ سمجھو کہ ماں باپ تمہارے کیا ہے کامرانی کے راستے میں رکاوٹ ہے، نہیں، ماں باپ سب سے پہلا ذریعہ ہے کامیابی کا، ماں باپ سب سے پہلا ذریعہ ہے کامرانی کا۔ بعض دفعہ ہوتا ایسا ہے کہ بچوں کی محنتیں ان کو کامیاب نہیں کرتی، بچوں کی مشقتیں ان کو کامیاب نہیں کرتی، ماں باپ کی دعائیں ان کو کامیاب کرتی ہیں، ماں باپ کی دعائیں ان کو اپنی منزل تک پہنچاتی ہے۔ لہٰذا ماں باپ کی بد دعاؤں سے، بڑوں کی بد دعاؤں سے بچنا چاہیے، ان کی دعائیں لینا چاہیے۔ لہٰذا اگر اس کائنات میں سب سے بد نصیب نوجوان اگر کوئی ہے تو وہ نوجوان وہ ہے جس کے گھر میں اس کے ماں باپ اس کے لیے بد دعائیں دیتے ہوں اور یہ کہتے ہوں کہ یا اللہ ایسی اولاد نہ ہوتی تو کیا ہوتا، کتنا اچھا ہوتا۔ یاد رکھنا اگر ایسا ماحول کسی نوجوان کے لیے اگر گھر میں بن گیا ہے تو کائنات کا سب سے بدترین نوجوان ہے، سب سے بد نصیب نوجوان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا لیس منا من لم يرحم صغیرنا ويعرف شرف کبیرنا، وہ ہم میں سے نہیں،
کیا ہے؟ ڈائریکٹ، وہ ہم میں سے نہیں، اپنے آپ کو امت محمدیہ کہتا ہے، نہیں ہے، لیکن اس لائق نہیں ہے کہ اس کو امت محمدیہ میں چنا جائے، وہ اس لائق نہیں ہے۔ کون؟ وہ انسان جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا، ایسا آدمی اس امت میں رہنے کے لائق نہیں ہے لیکن لائق نہیں ہے، اس امت میں موجود تو ہے لیکن اس لائق نہیں تھا کہ وہ اس امت میں پیدا ہو سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکتوں کو تمہارے بڑوں کے ساتھ جوڑ دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا البرکۃ مع اکابرکم، برکتیں تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے، لہذا تم اپنے بڑوں کو ذلیل کرو گے تو تمہیں دنیا میں بڑائی نہیں ملے گی، دنیا میں بڑائی نہیں ملے گی۔ اپنے اکابرین کو ذلیل کر کے، اپنے بزرگوں کو ذلیل کر کے تم یہ چاہتے ہو کہ میں دنیا میں کامیاب ہو جاؤں، یاد رکھنا کامیابی تمہیں نہیں ملے گی، تمہاری محنتیں ختم ہو جائے گی، تمہاری کوششیں ناکام ہو جائیں گی، چاہے کوئی بھی لائن ہو برکتیں ختم ہو جائے گی۔ لہذا بڑوں کا احترام و اکرام کرنا چاہیے، یہ پہلی چیز ہے جو ہمارے نوجوانوں کے اندر دیکھنے کو ملتی ہے کہ بڑوں کے ساتھ بات کرنے کا سلیقہ، طریقہ اور ان کے ساتھ حسن سلوک ختم ہو گیا ہے۔ لہذا نوجوانوں کو اپنے بڑوں کی عزت کرنی چاہیے اور ان کا احترام کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے، یہ ہماری کامیابی کا پہلا درجہ اور پہلی سیڑھی ہمارے بڑے ہیں۔ اگر ہم ان کو ذلیل کریں گے تو دنیا ہمیں ذلیل کرے گی، اگر ہم ان کو بڑائی دیں گے تو دنیا ہمیں بڑائی دے گی۔ یاد رکھنا کوئی بھی قوم اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک وہ اپنے بڑوں کا احترام نہ کرے، وہ اپنے بزرگوں کا احترام نہ کرے۔ اور دوسری چیز جو نوجوانوں میں اخلاقی بگاڑ کا سبب بنتی ہے، جی اخلاقی بگاڑ کا جو سبب بنتی ہے وہ کیا ہے؟ عشق بازی۔ کیا ہے؟ عشق بازی۔ آج تو یہ اتنا بڑا جرم نہیں رہا، اگر شریعت کے آئینے سے دیکھا جائے تو یہ جرم آج بھی وہی ہے جو کل تھا، آج بھی یہ جرم ہی ہے، عشق بازی۔ آپ دیکھیں نوجوان جیسے ہی نوجوانی کے دہلیز پہ قدم رکھتا ہے آئینے کے حوالے ہو جاتا ہے۔ کیا ہے؟ کوئی پہچانے یا نہ پہچانے، آئینہ اس کو ضرور پہچانے گا۔ کیوں؟ 3 سے 4 گھنٹے آئینے کے سامنے بیٹھے رہتا ہے اور نائی کے دکان کے چکر لگائے گا۔ کیوں لگائے گا؟ اپنے بالوں کی سیٹنگ کے لیے۔ کیوں؟ کسی اداکار کی طرح اسے اپنے بال بنوانے ہیں، کسی فلاں ڈرامے باز کی طرح اس کو اپنے بال بنوانے ہیں، کئی ہزار روپے خرچ کر کے اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان بن کے نائی کے دکان سے نکلتا ہے۔ کیوں نکلتا ہے؟ اس لیے کہ اب اس کو کیا کرنا ہے؟ کالج کے باہر جا کے کھڑے ہو جانا ہے۔ کیوں؟ پڑھنے کے لیے نہیں، 10ویں فیل ہے، پڑھنے کی توفیق نہیں ہے، اپنی زندگی کو نامحرموں کے پیچھے برباد کرنے کے لیے، نامحرموں کے پیچھے برباد کرنے کے لیے۔ اور نوجوان لڑکیوں کا تو عالم یہ ہے، ماں باپ نے فون دیا ہوتا ہے ایمرجنسی کے لیے، کوئی ایمرجنسی ہو تو کال کر لیں، لیکن آپ دیکھیں کوئی ایمرجنسی نہیں ہوتی۔ آپ کبھی اتفاق ہوگا تو سننے کو ملے گا تو سنیں کہ کوئی بھائی فون پہ نہیں ہوگا، ماں باپ فون پہ نہیں ہوں گے، کوئی اور ہی فون پہ ہوگا۔ اب یہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جب گھس پٹ کے لٹ پٹ کے ان کا نکاح ہو جاتا ہے تو ان کی نکاح کی زندگی بھی کیا ہے؟ اتنے احترام سے ٹک نہیں پاتی، وہ بھی کیا ہے؟ طلاق کا شکار ہو جاتی ہے، خلا کا شکار ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل میں بھی کیا ہے؟ زخم ہے، اس کے دل میں بھی زخم ہے، یہ بھی کسی کی یادوں میں، وہ بھی کسی کی یادوں میں۔ اب کوئی ایک کافر بیٹھے گا ان کی زندگیوں کا فیصلہ کرے گا، کوئی کافر بیٹھے گا ان کی زندگیوں کا فیصلہ کرے گا۔ اللہ اکبر۔ شروعات کہاں سے ہوئی؟ بے حیائی سے شروعات ہوئی۔ ہم حضرت یوسف کے قصے کو محبتوں کی محفلوں میں سنتے ہیں
آج محبتوں کی محفلوں میں حضرت یوسف کے قصے کو سنایا جاتا ہے. اللہ اکبر. کیا سیکھ ملتی ہے، کیا طریقہ حضرت یوسف سے ملتا ہے. جب عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی خواہش کی طرف بلایا تو انہوں نے ایک جملہ کہا. نوجوانوں یاد رکھنا، اس جملے کو اگر تم نے اپنے دل میں بٹھا لیا تو تمہاری زندگی حیادار ہو جائے گی، پاک دامن زندگی تمہاری ہوگی. کیا کہا تھا حضرت یوسف نے؟ انی معاذ اللہ، انی معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. انہ ربی احسن مثوائے، وہ میرا رب ہے اور اس کے پاس میرے لیے بہترین ٹھکانہ ہوگا. آج دیکھیں اسکول میں پڑھنے والے، کالجز میں پڑھنے والے، فلاں فلاں کمپنی میں کام کرنے والے نوجوان اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کتنے نوجوان ہیں جو زنا سے محفوظ ہیں، کتنے نوجوان ہیں جو زنا سے محفوظ ہیں، جبکہ اللہ کے نبی نے کہا تھا یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباہ فلیتزوج، جو تم میں سے شادی کرنے کی طاقت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ شادی کریں. اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا تھا گھوڑے جوڑے کی رسم کرو، اتنا دو اتنا لو، یہ نہیں کہا تو صرف یہ کہا تھا من استطاع منکم الباہ فلیتزوج، جو تم میں سے یہ طاقت رکھتا ہو کہ وہ شادی کر سکتا ہے تو شادی کر لے. لیکن افسوس کا مقام ہے، مقام افسوس کا ہے. کیوں ہے؟ آج ہم ایسے دور میں پہنچ گئے ہیں جہاں بیوی کے لیے لطیفے بولے جاتے ہیں، جہاں پر بیوی کے لیے چٹکلوں کا استعمال کیا جاتا ہے، ہنسی مذاق کے لطیفے بیوی کے لیے بولے جاتے ہیں، اور نامحرم گندی محبتوں کے لیے اشعار پڑھے جاتے ہیں، محبت بھرے غم بھرے اشعار پڑھے جاتے ہیں. لہذا ایسا معاشرہ کہاں کامیاب ہوگا جس کے اندر زنا کا فروغ ہو اور نکاح کرنا اتنا مشکل ہو کہ ایک نوجوان ایک بار نکاح کرنے سے پہلے 100 بار سوچے گا. کیوں؟ آج ہم نے ماحول اس طرح بنا لیا ہے، اتنا مشکل ہم نے نکاح کو بنا لیا ہے. اور ایک ناجائز محبت کے لیے کوئی قید نہیں، کوئی قید نہیں، جب چاہے بات کرو، جب چاہے بلا لو، ایک ناجائز محبت کے لیے. لیکن اللہ کے نبی نے جس کو جائز کہا ہے اس کو ہم نے اتنا مہنگا کر دیا، اتنا مہنگا کر دیا، اگر کوئی غریب دیکھ لے تو اس کا دل دہل جائے. اللہ اکبر. یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. آج ہمارے معاشرے کی حالت یہ ہے. اور یاد رکھنا نوجوانوں، اپنے اندر حیا کو اپناؤ. کیوں؟ حیا کے ختم ہونے سے ایمان کے ختم ہونے کا ڈر ہے. حیا کے ختم ہونے سے ایمان کے ختم ہونے کا ڈر ہے. اللہ کے نبی نے کہا ان الحیاء والایمان قرنا جمیعا. کیا کہا؟ حیا ایمان، اللہ نے دونوں کو جوڑ دیا ہے، اللہ نے دونوں کو جوڑ دیا ہے. فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ. جب ایک چیز حیا ختم ہو جاتی ہے ایمان ختم ہو جاتا ہے. آج ہمارے نوجوانوں کے اندر حیا ختم ہے، وہ اس بات کے لیے تیار ہے کہ کسی کافر سے شادی کر لے، کسی کافر سے نکاح کر لے. حیا ختم ہو گیا، ایمان ختم ہو جائے گا. اب کیا ہوگا؟ چلو کچھ دن تم مسجد میں آ جانا، کچھ دن میں مندر میں چلے جاؤں گا. کیوں؟ حیا ختم ہو گئی، ایمان ختم ہو گیا. کیا آج ہماری نوجوان لڑکیاں، کیا آج ہماری نوجوان لڑکیاں غیروں کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں؟ کیا آج ہمارے نوجوان لڑکے، کیا آج ہمارے نوجوان لڑکے غیروں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں؟ یقیناً ان کو اپنا ایمان بیچنا پڑے گا. وہ اپنا ایمان بیچ کر اس محبت کا سودا کر رہے ہیں، وہ اپنا ایمان بیچ کر اس زندگی کا سودا کر رہے ہیں. بنیاد کیا بنا؟ بنیاد کیا بنا؟ حیا.
حیا بنیاد ہے. اگر کسی نوجوان کے اندر حیا ختم ہو چکی ہے، یاد رکھنا میرے بھائیوں، یاد رکھنا ایک دن آئے گا ایمان ختم ہو جائے گا. اسی وجہ سے کہا گیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنوں سے کہو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو. کیوں؟ حیا اگر ختم ہو جائے گی تو ایمان ختم ہو جائے گا، ایمان ختم ہو جائے گا. آج دیکھیں کہاں حیا ہے، حیا کہاں باقی رہ گئی. نہ نوجوان لڑکوں کے اندر حیا ہے، نہ نوجوان لڑکیوں کے اندر حیا ہے. اللہ کے نبی کا فرمان اپنی جگہ صاف ہے، صاف ہے. کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ اگر حیا ختم ہو گئی تو اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ انسان مومن بن کے رہے گا. اس کا ایمان ختم ہو جائے گا. وہ اس بات پہ راضی ہو جائے گا کہ کچھ دن میں تیرے خداؤں کی کیا ہے پوجا کر لوں، کچھ دن تو میرے خدا کی پوجا کر لے. اللہ اکبر. سب سے پہلی چیز نوجوانوں کو حیا والی زندگی گزارنی، اپنے نوجوانی کی حفاظت کرنی ہے. یاد رکھنا اس کے بارے میں اللہ کے دربار میں سوال ہوگا. بتاؤ تم نے اپنی نوجوانی کے عالم میں کیا کیا، نوجوانی کو کہاں لگایا. یہ دوسرا اخلاقی بگاڑ جو نوجوانوں کے اندر دکھائی دیتا ہے. اب جو تیسرے درجے پر ہے وہ عام ہے. نوجوانوں کے اندر اخلاق کے بگڑ جانے کی وجہ جو تیسری ہے وہ کیا ہے؟ نوجوان سمجھتا ہے کہ فخر کی چیز یہ کیا ہے؟ یہ شہرت کی چیز ہے، یہ نوجوانی کی علامت ہے. وہ کیا ہے؟ مار دھاڑ، جھگڑا، فسادات. گلی محلوں میں ایک ٹیم ہوتی ہے جو نوجوانوں کی ہوتی ہے، کہیں بھی جھگڑا ہو جائے یہ ٹیم چلی جائے گی، مار دھاڑ کرے گی، آ جائے گی اور پوچھے گی بھی نہیں کہ یہ صحیح تھا یا غلط تھا، یہ معاملہ کون سا تھا. ان سے کوئی سروکار نہیں. کیا کرنا ہے؟ صرف جانا ہے، مار پیٹ کرنی ہے اور آ جانا ہے. وائلنس کا شکار آج نوجوان ہو گئے. کیا ہو گئے ہیں؟ وائلنس کا شکار ہو گئے اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ فخر کی چیز ہے، یہ بڑے ہونے کی علامت ہے. اللہ کے نبی نے صحابہ سے سوال کیا، بتاؤ میری امت کا مفلس کون ہے؟ کیا سوال کیا؟ میری امت کا مفلس کون ہے بتاؤ. صحابہ نے کہا جس کے پاس مال نہ ہو وہ مفلس ہے، غریب ہے، بھکاری ہے. اللہ کے نبی نے کہا نہیں، یہ مفلس نہیں ہے. میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن روزوں کے ساتھ آئے گا، نمازوں کے ساتھ آئے گا، صدقہ و زکوٰۃ کے ساتھ آئے گا، خیرات کے ساتھ آئے گا، لیکن اس کی حالت کیا ہوگی؟ اس کی حالت کیا ہوگی؟ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، کہ کسی کو اس نے مارا ہوگا، کسی کو اس نے گالی دی ہوگی، کسی کو اس نے تہمت لگائی ہوگی. یاد رکھنا قیامت کے دن یہ بھائی گیری، یہ دادا گیری، یہ مار دھاڑ کچھ کام آنے والا نہیں ہے. کیا ہوگا؟ حقدار آئیں گے اور پوچھیں گے اس نے مجھے مارا تھا، اس نے میرا مال لوٹ لیا، اس نے مجھے گالی دی. اس کے سارے نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں ڈال دی جائیں گی. اگر نیکیاں نہیں ہیں تو اس کے گناہوں کو اس کے سر پہ ڈال کر اس کو جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا. نوجوانوں یاد رکھنا یہ جھگڑا، یہ فساد اسلام میں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اسلام رحم کا پیغام دیتا ہے، اسلام امن کا پیغام دیتا ہے اور یہ پیغام دنیا والوں کو تمہیں سنانا ہے. تم اپنے اعمال سے دکھاؤ، اپنے کردار سے دکھاؤ کہ نہیں، اسلام میں ظلم کے لیے کوئی جگہ نہیں، اسلام میں وائلنس کے لیے کوئی جگہ نہیں. اسلام تو یہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ لا تنزع الرحمت الا من شقی، کہ رحمت جس کے دل میں نہ ہو وہ آدمی بدبخت ہے. آج اسلام اس آدمی کو بدبخت کہتا ہے، بد نصیب کہتا ہے جس کے دل کے اندر رحم نہیں ہوتا. تو معلوم یہ بات ہوئی کہ وائلنس کی کوئی جگہ نہیں، جھگڑے فساد کی کوئی جگہ نہیں. نوجوانوں اپنے دل کو رحم کے حوالے کر دو، ظلم سے بچا لو، ظلم سے بچا لو، ورنہ دنیا بھی تباہ، آخرت بھی تباہ ہو جائے گی. اچھا ابھی دیکھیں
یہ چند وجوہات تھے جو نوجوانوں کے اخلاق کے بگاڑ کا ذریعہ بنتے تھے۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا ایک ہی علاج ہے۔ آپ دیکھیں، ماں باپ کے ہاتھ میں بچے کا مستقبل ہوتا ہے، بچے کی تربیت ہوتی ہے۔ ماں باپ کا عالم کیا ہوتا ہے؟ بچپن میں ماں باپ بچے کے دل کے اندر ہر وہ چیز بھر دیتے ہیں جس کے ذریعے سے دنیا میں ترقی یافتہ ہو جائے گا۔ اس کو کہیں گے کہ بیٹا تجھے کیا بننا ہے؟ فلاں انجینئر بننا ہے، فلاں ڈاکٹر بننا ہے، فلاں فلاں سب بننا ہے، لیکن مسلمان نہیں بناتے۔ اور کیا ہے؟ دینی محفلوں سے دور رکھتے، دینی باتوں سے دور رکھیں گے۔ کیوں؟ ابھی بچہ پڑھ رہا ہے، ابھی بچے کے اوپر لوڈ ہے، ابھی کیا ہے؟ ابھی گریجویشن کر رہا ہے، لہذا اور پڑھنا ہے۔ یہ اور کی چکر میں بچہ کبھی دین کے قریب آتا ہی نہیں۔ اور آگے بڑھ کر ایک میاں بیوی کے آپس کے کیا ہے معاملات سارے کے سارے بچے کے سامنے ہوتے ہیں۔ بیوی کہہ رہی ہے کہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ میں نے آپ سے نکاح کیا، اور شوہر کہہ رہا ہے کہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہے کہ میں نے تم سے نکاح کیا۔ اب بچہ یہ باتیں سن رہا ہے، اب وہ دل میں سوچے گا جب میرے ماں باپ کے اندر ایک دوسرے کے لیے عزت نہیں ہے تو میں کیوں عزت کروں؟ اب وہ جب نوجوانی کی دہلیز پہ قدم رکھے گا، وہ یقیناً ماں باپ کا نافرمان بن کے نکلے گا، وہ یقیناً ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا بن کے نکلے گا۔ ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے معاملے بچوں سے ہٹ کر کریں تاکہ بچوں کی تربیت پر کچھ اثر نہ پڑے۔ اور ماں باپ کو یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے پروردگار، میرے بیوی بچوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ ایک واحد علاج نوجوانوں کی نوجوانی کا یہ ہے کہ نوجوانوں کی نوجوانی کی تربیت ان کے بچپن میں شروع کر دینی چاہیے، ورنہ انجام یہی ہوگا جو میں نے آپ کے سامنے سنایا ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو بد اخلاقی سے بچائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے، کفر سے بچا اور جب تک دنیا میں رکھے اللہ تبارک و تعالی ایمان پر باقی رکھے، اور جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بھی ایمان پر ہمارا نصیب فرمائے۔ اور جو کچھ کہا گیا سنا گیا، کہنے والے کو سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔